آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الظالمين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. ولا تحسبن الله اے مخاطب تو مت جان اللہ تعالیٰ کو غافل ان ظالم کافروں کے کرتوتوں اور اعمال سے. اللہ ان تمام احوال پہ باخبر ہے. اللہ تعالیٰ کی ڈھیل کو بے خبری مت سمجھ، اللہ کی نہ پکڑنے کو اللہ تعالیٰ کی غفلت مت سمجھ. اور اللہ رب العزت ان اعمال سے راضی نہیں ہے اور تو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ ان اعمال سے راضی ہے تبھی تو پکڑتے نہیں ہیں. یہ بات بت پرستوں نے کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر ہم غلطی پر ہیں تو اللہ سزا کیوں نہیں دیتے. ہماری بتوں کی عبادت کرنا اور اللہ تعالیٰ کا آسمانوں سے دیکھنا اور کچھ نہ کہنا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ ہمارے اس فعل سے راضی ہے، تبھی تو سزا نہیں دیتے. اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ تو اللہ تعالیٰ کو غافل مت سمجھ عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ان ظالم لوگوں کی کرتوتوں سے. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جملہ مظلومین کو اللہ کی طرف سے تسلی ہے کہ ضرور بدلہ ملے گا، ضرور دیں گے. ایسا انصاف کریں گے کہ کل قیامت کے دن کا نام ہی حق ہے، یعنی انصاف کا دن. اور اللہ تعالیٰ اس دن میں انصاف فرمائیں گے. یہاں تک بے سینگ والی بکری کو سینگ دیے جائیں گے، ایک ایک پائی کا حساب لیں گے، ایک دینار درہم کا حساب لیں گے. مقروض قرضے کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا، اس کے گلے کے اندر قرضے ہوں گے. گالی دینے والا اس کے گلے کے اندر گالیاں پڑی ہوں گی، گالی جس کو دی ہوگی وہ انصاف لینے آئیں گے. امانت میں خیانت کرنے والا گلوں کے اندر امانتیں لٹکی ہوئی ہوں گی، وہ لینے آئیں گے. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے حدیث قدسی اس ترتیب پر ہے، اللہ بندے کو اپنے سامنے کھڑا کریں گے، دائیں بھی اعمال دیکھے گا، بائیں بھی اعمال دیکھے گا، آگے بھی اعمال ہیں، پیچھے بھی اعمال ہیں، نیچے بھی اعمال ہیں، اوپر بھی اعمال ہیں. چاروں طرف اس کے کرتوت ہیں، خواہ قبیح ہیں یا محمود ہیں، دونوں طرح کے، نیک اعمال بھی برے اعمال بھی. اللہ فرمائیں گے اقرار کرتا ہے یا ترتیب تبدیل کر لے. اس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ کیا مطلب، کہ زبان بولتی ہے تو ٹھیک، نہیں بولتی تو پھر اعضاء کو بلواؤں گا. ہاتھ بھی بولیں گے، پاؤں بھی بولیں گے.
تمام اعضاء و جوارح بولے گی. جس زمین پر گناہ کیا وہ بولے گی. جو آسمان کے ٹکڑے نے تجھے گناہ کرتے دیکھا وہ بولے گی. اس گناہ کرتے ہوئے جو تو نے اللہ کی نعمت کو استعمال کیا وہ نعمتیں بولیں گی. کیا خیال ہے؟ زبان بولتی ہے یا وہ بولے؟ اگر وہ بولیں گے اعضاء یا یہ مخلوقات تو پھر پوری کائنات سنے گی. فرق کتنا آئے گا؟ کیا آئے گا فرق؟ پھر پوری کائنات سنے گی، رسوا ہوگا. اور اگر زبان بولے گی تو بس پھر یہی سنے گا اور اس کا رب سنے گا. روایات میں آتا ہے اللہ فرشتوں کو بھی نہیں سنوائیں گے، چھپا ہوا معاملہ رہے گا، بعد میں زیادہ رسوائی نہیں ہوگی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمین کو یہ تسلی کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو غافل مت سمجھیے. جو پکڑ نہیں رہے اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ غافل نہیں ہے، غافل ہیں، وہ کسی وجہ سے ڈھیل دی ہوئی ہے. اور جتنے کے جتنے ظالم ہیں نا انصاف کرنا. ظالم کا مقصد کیا ہے؟ ظلم کی تعریف کوئی سنا ہے مجھے؟ ظلم کسے کہتے ہیں؟ جی پڑھا لکھا مجمع بیٹھا ہوا ہے. جی حتیب بھائی فرماتے ہیں کسی کے حق مارنے کو ظلم کہتے ہیں. اور کوئی بولے ظلم کی تعریف کیا ہے؟ یار اردو پڑھے ہوئے سارے اسکولوں سے پڑھ کے آئے ہوئے. ظلم ہے جس کا حق مارے اس پر ظلم کرے، تشدد کرے، ہر چیز کو ظلم کرے، تشدد کرے، کسی کے حق مارے، اس کو ظلم کہتے ہیں. سب یہ فرماتے ہیں. اور کوئی بولے؟ یہ بات کی ہے انہوں نے. یہ پروفیسر صاحب ہیں، ایسے تھوڑی ہیں لیکچرار ہیں پروفیسر صاحب، پتہ نہیں کیا ہے. وضع الشیء لغیر محلہ، چیز کا اپنی محل سے ہٹا دینے کا نام ظلم ہے. ٹوپی پہننے کی جگہ سر پاؤں میں رکھے ظلم کیا ٹوپی کے ساتھ. کھانا کھانے کی جگہ منہ ہے، کان نہیں ہے، وہاں ٹھوسے گا کھانے کے ساتھ ظلم کرے گا. نہیں سمجھ میں آئی ہے؟ کھانا مقام ادب کی چیز ہے. ایک بات آگے بیچ میں بھی ضمن میں، کھانا کس چیز کی چیز ہے؟ مقام ادب کی چیز ہے. اور اگر کسی بنیاد پر اوپر بیٹھ کے کھانے کی ترتیب بن رہی ہے تو خود پاؤں کی طرف بیٹھے، کھانے کو سر کی طرف رکھے. خود کہاں بیٹھے؟ پاؤں کی طرف بیٹھے، اور کھانے کو کہاں رکھے؟ کھانے کا اکرام کا حکم ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ترتیب ہے یہ، اور حدیث ہے کہ کیا کیا جائے؟ کھانے کا اکرام کیا جائے، ادب کیا جائے. اور اکرام اور ادب یہ ہے کہ بڑی اور معزز چیز کو، باپ آیا، حاجی صاحب میرے پاس ملنے آئے، میں چرپائی پہ بیٹھا ہوں، حکم یہ خود پاؤں کی طرف ہو جو چرپائی کے، اور سر کی طرف جہاں سرانہ رکھتے ہیں حاجی صاحب کو وہاں بٹھایا جائے. نہیں سمجھ میں آئی؟ تو کھانے کا کیا کر رہے ہیں؟ اکرام کر رہے ہیں. تو اکرام کا مطلب کیا ہے کہ کھانے کو کہاں رکھا جائے؟ سر کی طرف رکھا جائے. اب میں آپ کو ترتیب بتلاتا ہوں، چونکہ جدت کا دور ہے. یہ جتنے یہ ممبر کی یہ ہے نا، اتنے میٹرس آئے ہوئے ہیں ہمارے گھر میں ہیں، ٹھیک ہے؟ اس پہ بیٹھ کے جب کھانا کھائے گا تو کھانا کہاں آئے گا؟ زمین پہ رکھا ہوئے گا. دسترخوان کہاں لگتا ہے؟ زمین پہ لگتا ہے. یا آپ لوگ کے دسترخوان خلا میں بھی ہیں؟ زمین پہ ہوگا. وہ بھی اللہ دن دے گا انشاءاللہ. جنت کے اندر خلا میں دسترخوان لگیں گے. اللہ وہ دن بھی دکھائے گا مجھے، آپ کو فکر نہ کرو. جب یہ اوپر بیٹھے گا تو کھانے کی بھی اکرام ہی نہیں ہے، پاؤں میں کھانا ہے، زمین کے اوپر ہے. نہیں سمجھ میں آئی ہے؟ جب ہم کرسی پہ کھانا کھاتے ہیں تو سامنے ٹیبل ہے نا، برابری ہوگی ہے، گنجائش نکلتی ہے، ٹھیک ہو گیا معاملہ. لیکن یہ معاملہ کیا ہو جائے گا؟ نیچے والا معاملہ ہو جائے گا، بے ادبی ہو جائے گی کھانے کی. خیر جی، ہر چیز کو اس کے محل سے ہٹا دینے کا نام کیا ہے بھیا؟ ظلم ہے. یہ جو آیت اتری ہے یہ کس کے لیے اتری ہے؟ میں ابھی کیا بول رہا ہوں کہ مظلوموں کی بہت سخت پکڑ کی اللہ تعالیٰ یہاں پیشن گوئی فرما رہے ہیں کہ ظالموں کی، کہ میں ظالموں کو بہت سخت پکڑوں گا. اور مظلوم اور خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں اس آیت سے کہ بے غم نہیں رہیں، بے فکر رہیں، کوئی غمگین نہ ہو. اللہ تعالیٰ باخبر ہیں، اللہ اخبار رکھتے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں یہ کیا کچھ کر رہے ہیں، موقع دیتے ہیں. کہاں تک کا موقع وہ آگے بات فرمائیں گے. تو یہاں آیت سے مراد ظالم ہے کہ ظالم سے اللہ غافل نہیں ہے. میرے محترم ساتھیو، عرض یہ کر رہا ہوں، ظلم کی تعریف آپ کے سامنے عرض یہ کی ہے، ہر وہ چیز جو اپنے محل سے ہٹے گی اس کا نام کیا ہے؟ اس ہٹانے والے کا نام کیا ہے؟ ظالم ہے. آنکھوں کا غلط دیکھنا ظلم ہے. نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ زبان کا غلط بولنا ظلم ہے. زبان سچ بولنے کے لیے اللہ نے دی ہے، میں جھوٹ بولتا ہوں. آنکھیں ٹھیک چیز دیکھنے کے لیے دی ہے، میں غلط چیز دیکھتا ہوں، یہ ظلم ہے. یہ پوری لمبی چوڑی حدیث آئے گی.
روایت کیا کہتی ہے؟ اللہ اکبر، کل قیامت کا دن ہوگا جی، چھوڑنا کسی کو نہیں ہے نا، ہر ایک سے بات پرسونی ہے، چھوڑتے نہیں ہیں، یہاں تک کہ وہ مامورین ملائکہ اور فرشتے جو مقرب ہیں ان سے بھی پوچھو گی۔ روایت کیوں آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کل قیامت کے دن میکائیل علیہ السلام کو اپنے سامنے کھڑا کریں گے۔ کس کو؟ میکائیل علیہ السلام کو۔ حل بلغت، یہ سوال کریں گے، جو چیزیں میں نے تجھے دی تھیں، جو امور پورے اترے اس پر؟ یہ کہیں گے بالکل اللہ، جو آپ نے فرمایا تھا من ہوران اسی ترتیب پہ پورا اترا۔ ترتیب کیا ہے؟ میکائیل علیہ السلام نے پیغامات پہنچانے ہوتے ہیں جبرائیل علیہ السلام کو۔ تو نے جبرائیل تک پیغامات پہنچائے تھے؟ جی اللہ پہنچائے تھے، جیسے آپ نے فرمایا تھا جبرائیل سامنے آ جاؤ، سامنے آئیں گے۔ اس میکائیل نے پیغامات پہنچائے تھے؟ جی اللہ پہنچائے تھے۔ فخل سبیلہ، اب میکائیل کا رستہ کھول دیا جائے گا، فارغ ہو گیا، جا بچ گیا۔ جبرائیل امین علیہ کو کھڑا کیا جائے گا سامنے۔ حل بلغت، تو نے پیغامات پہنچا دیے تھے جو جو تیرے ذمہ تھے؟ اللہ پہنچائے تھے۔ 1,24,000 رسولوں کو سامنے کھڑا کیا جائے گا، نوح آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک آیا تھا، آیا تھا، فارغ ہو گیا، مزے کر۔ تمام رسولوں کو سامنے کھڑا کیا جائے گا، جناب آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ علیہ السلام تک پیغام پہنچائے تھے۔ حل بلغتم، پیغام سارے پہنچا دیے؟ اللہ پہنچا دیے۔ قوموں کو لاؤ، اب آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک، جس میں میں اور آپ بھی شامل ہوں گے، ہم سب کو بلایا جائے گا۔ پہنچائے تھے، اب جماعتیں بنیں گی دو، بعض تصدیق کریں گے، بعض تکذیب کریں گے، بعض کہیں گے نہیں پہنچایا ہے، اور بعض کیا کہیں گے؟ جھٹلایا ہے، نہ نہیں پہنچایا ہے۔ واحد قوم ہوگی اور وہ امت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو تصدیق کرے گی کہ اللہ پہنچایا ہے۔ کیا کہا؟ اور جو ماننے والے تھے وہ تصدیق کریں گے باقی نبیوں کے، جو مخالفین تھے وہ کبھی تصدیق نہیں کریں گے، نہیں پہنچایا۔ تو نبیوں سے کہا جائے گا یہ تو کہہ رہے نہیں پہنچایا، جواب ملے گا اللہ تعالیٰ پہنچایا ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں، ہمارے گواہ ہیں۔ یشہدون قوم آخرون، ایک اور قوم ہے جو ہمارے لیے گواہی دے گی، کہ وہ کون ہے؟ وہ قوم محمد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم گواہی دے گی، آپ کی امت گواہی دے گی۔ اعتراض اٹھے گا، وہ مخالفین کہیں گے یہ کیسے گواہی دے سکتے ہیں، یہ تو ہم میں موجود نہیں تھے، یہ تو بہت بعد میں ہم سے آئے ہیں۔ ان سے پوچھا جائے، اللہ رب العزت فرمائیں گے تم کیسے گواہی دے رہے ہو؟ کہا 3 چیزوں کی بنیاد پر گواہی ہے ہماری۔ نمبر 1، آپ نے قرآن اتارا، اس قرآن میں قصص تھے، ان قصص سے پتہ چلا کہ ہم لوگوں کو کے رسولوں نے اپنی اپنی قوموں کو پیغام پہنچایا ہے۔ دوسرا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے ہمیں امت وسطیٰ کا لقب دیا ہے۔ یہ 3 چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر ہم گواہی دے رہے ہیں۔ اللہ فرمائیں گے تم سچ کہہ رہے ہو، انہوں نے پیغام پہنچایا تھا۔ چلیے آئے، نمبر 1، سب سے پہلے اندھے کو بلایا جائے گا، نبی گئے، نبی فارغ ہو گئے، یہ بھی نکل گئے، معاملہ حل ہو چکا۔ اس کے بعد ایک ایک فرد کا نام لیا جائے گا، اللہ کو میرا نام آتا ہے اور اللہ کو آپ کا نام بھی آتا ہے، بچتا کوئی نہیں ہے۔ وہ تم رہ گئے، وہ پتہ نہیں چلا، یوں والا معاملہ نہیں ہے کہ تم رہ گئے، ایک ایک کا نام آتا ہے، ایک ایک کو سامنے کریں گے۔ ما منکم من احد الا ان یتکلم اللہ، حدیث صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کی، تم میں سے کوئی ایک آدمی بھی نہیں ہے کہ اللہ اس سے بات فرمائیں گے۔ ولیس بینہ وبین عبدی ترجمان، اللہ فرما رہے نہ میرے نہ میرے بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، ہم براہ راست بات کریں گے۔ کیا کریں گے؟ براہ راست بات کریں گے، بات ہوگی، ساری قباحت اور ساری محمودیت سامنے کی سامنے آئے گی، پری ہوگی۔ تنہائیوں میں کیا کرتا رہا اور جلوتوں میں کیا کرتا رہا۔ اس پر فرمایا کرتے تھے وہاں قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کی قسم کل تم کتنے لوگ ایسے دیکھو گے جن پر تم نے دنیا میں کفر کے، الحاد کے، زندیقہ کے فتوے لگائے ہوئے تھے کہ یہ کافر ہے، یہ زندیق ہے، یہ ملحد ہے، اللہ تعالیٰ تم لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ان کی بخشش کر رہا ہے۔ کیونکہ خلوت کی تو کسی کو جب خبر نہیں ہے، نہ ہمارے کو آپ کا پتہ، نہ ہمیں آپ کا پتہ نہیں کون سا آسان عمل ہے جو آپ تنہائی میں کر رہے ہو جو ہمیں معلوم نہیں ہے۔
وہ تو بابا جی فوت ہوئے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، تب کوئی رشکش محلوں میں نظر آنے لگا، بابا بات کیا، تم ہو لوگ کون؟ ہم سارے معذورین ہیں تقریباً، آئے کہاں سے ہو؟ کیسی بستیوں میں رہنے والے تھے، دیکھا کبھی نہیں؟ دیکھتے کیسے؟ ضرورت ہوتی تو نکلتے نا، ضرورت ہی نہیں تھی کبھی کا مطلب۔ بابا 6000 گھروں کو چلا رہا تھا، کتنے گھروں کو؟ 6000 گھروں کی کفایت کر رہا تھا۔ بابا فوت ہوئے، لوگ باہر آئے ہیں زندگی گزارنے کے لیے، کوئی اپنا گنتی بینتی مارے۔ ابھی تو خلوت میں معلوم نہیں کہ کون سا آسان عمل کر رہا ہے، کون سا عمل کر رہا ہے، یہ تو جانتے نہیں ہیں۔ تو یہ تھوڑی ہے کہ شیخ خیر کے ساتھ شر ملی ہوئی ہے اور شر کے ساتھ خیر ملی ہوئی ہے، دنیا ہے ایسی چیز، نہیں سمجھ میں آ رہی ہے۔ ضروری نہیں ہے ہر آدمی شر ہی کر رہا ہے اکیلے میں، خیر والے بھی بہت لوگ ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ وہ خیر ہی کر رہا ہے، شر والے بھی بہت لوگ ہیں۔ سامنے کریں گے سب سے پہلے نبیوں کے بعد جو بندہ آئے گا وہ اندھے کو کھڑا کریں گے اللہ، نبینا جس کو میں نے آنکھیں نہیں دی تھی، اللہ سامنے کھڑیں گے، جس کو میں نے دنیا میں آنکھیں نہیں دی تو نہیں دیکھ سکا، اللہ کچھ نہیں دیکھا، کہ تو چاہتا تھا نا کہ دیکھنا، کہ اللہ میں بہت چاہتا تھا، علاج بھی کروایا گیا، لوگوں نے کہا نہیں مادر ذات اندھا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، ڈاکٹروں نے یہ کہا، مجھے کوشش کی تھی کہ میں بھی دیکھ لوں۔ وَيَسْتَحْيُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ شرم کریں گے اس سے، اللہ کیا کریں گے؟ شرم کریں گے، پھر اس کو آنکھیں دی جائیں گی اور اس کو دائیں صف میں کھڑا کر دیا جائے گا، اصحاب یمین کے اندر آپ آ جائیں۔ چل جی، پھر اہل البلا، مصیبت والے، جن کے اوپر حالات ٹوٹتے رہے دنیا کے اندر، مصائب پر مصائب آئے ہیں۔ سلمان بن ملک حج کے لیے نکلے، بھائی بھی ساتھ تھے، حشام، لمبا چوڑا قافلہ تھا، یہ دونوں بڑے تھے اس قافلے کے، رہبر تھے، بڑے لوگ تھے، شاہ سلمان بڑے محدث تھے، عام آدمی تھے نہیں۔ اللہ اکبر، چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے۔ حج 3-3.5 گھنٹے پہلے، اس ٹی وی کا نام بھول گیا میں، 2 ٹی ویوں کے نام آتے تھے، ایک اسٹار پلس کا، ایک اور کا، اس کے سامنے بیٹھا ہوا تھا لائیو، بی بی سی لائیو سے سن رہا تھا خبریں، 3.5 گھنٹے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوا۔ یہ دور نہیں تھا، یہ آج کا دور ہے۔ 3.5 گھنٹے پہلے ٹی وی دیکھ رہا تھا، بازار میں بیٹھا بد نظریاں کر رہا تھا، خواتین جھانک رہا تھا، 3.5 گھنٹے کے بعد کہاں پہنچ گیا؟ خالص اللہ کے گھر کے سامنے بیت اللہ میں کھڑا ہے، لبیک و سعدیک، اللہ میں حاضر، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اللہ کو غافل مت سمجھ، تو کیا کر کے آیا ہے، نہ غفل سمجھ۔ وہاں ایسا دور نہیں تھا شیخ، جو میری طرح کے گناہگار لوگ حج کے سفر میں ان بڑے لوگوں کے ساتھ جایا کرتے تھے نا شیخ، وہ سفر ہوتے تھے 6 مہینے کے، 5 مہینے کے، اونٹوں پر، گدوں پر، پیدل، فلان فلان فلان۔ یہ آدھے مومن یہاں بنے ہوئے ہوتے تھے، ان کی توبہ تقریباً کامل ہو چکی ہوتی تھی رستے کے اندر ہی، یہ پاک ہو ہوئی حالت کے اندر اللہ کے سامنے پیش ہوتے تھے، واہ مزے نہیں آتے تھے۔ اور میں نے کہا ابھی کیا ہے شیخ، اس گناہگار کانوں نے سنا ہے، حرم کے اندر فیصلہ آبادی لڑکا بیٹھا ہوا، ہمارے قریبی تھے مستورات کے ساتھ، کہا یار تھک گیا، حج نے تو تھکا دیا، بیزار ہے، ایسی حد سے ایدا نہیں آئیں گے۔ کیا کہہ رہا تھا؟ تھک گیا ہے، ایسی حد سے بیزار ہے ہم لوگ کو، ایدا نہیں آئیں گے، بس ہو گئی ہے۔ ان غریبوں کا مطلب نام یہ حج کا 5 دن کا نام ہے، یہ جو رگڑے کھاتے ہیں۔ ہوٹل سے نکلے، مینا پہنچ گئے، مینا سے آؤٹنگ کے لیے عرفات پہ آ گئے، وہاں دل نہیں بھیلا، مزدلفہ تھوڑی دیر کے لیے چلے گئے، رات کو ریسٹ کیا، صبح کنکریاں منکریاں مان لی، اور اس کے بعد جی حج لو ختم ہو چکا ہے۔ سعادتوں میں کیا پتا آج کس چیز کا نام ہے، حج تو ایک اس کا سفر ہے جو دیوانہ کر دیتا ہے۔ یہ کہتا ہے حج کس چیز کا نام ہے، یہ 5 قسم کی آؤٹنگ کا نام ہے، 5 دنوں کی، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر ہوتا پتہ ہے کیا شیخ، ناراض نہیں ہو، بالکل ناراض نہیں ہو، آیت ایسی آئی ہوئی ہے، ہوتا پتہ ہے کیا شیخ، حج سے پہلے کم گناہ کرتا ہے، حج کرنے کے بعد زیادہ گناہ کرتا ہے۔ یہ بہت بڑی علامت ہے جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، کہ حج کے مردود ہونے کی علامت یہ، اس سے وہ افعال سردار ہوں گے جو پہلے نہیں تھے، اور حج کے قبول ہونے کی علامت یہ اللہ اس کی زندگی تبدیل فرما دیں گے۔ اس کی کیا فرما دیں گے؟ شیخ ایسے لوگ دیکھیے ہیں، اللہ معاف فرمائے، حج سے پہلے داڑھی والے تھے، حج کر کے داڑھی کاٹ دی ہے، ایسے لوگ دیکھے ہم نے، داڑھی کاٹ دی، اللہ حفاظت فرمائے ہمارے۔ سلمان بن ملک ساتھ اپنے بھائی حشام کے ساتھ قافلے کے اندر ہیں، پہنچتے ہیں،
تو قافلہ پڑاؤ ڈالتا ہے ایک جگہ کے اوپر، ضروریت کا سامان لینا ہے، کھانے پینے کی ترتیب بناؤ. یہ جی دمشق کے شہر پہ پہنچے. کہاں پہنچے؟ دمشق، شام کا علاقہ، بغداد کا علاقہ. جماعت جاتی ہے، خدمت والے آپ جائیں سامان وامان لے آئیں. سبحان بن ملک پھرنے دھرنے کے لیے، چلو تھوڑا دائیں بائیں دیکھو نظارہ کروں کیا ہے. جیسے ہی اپنے قافلے سے تھوڑا سا سائڈ پہ نکلتے ان کو ایک عورت ملتی ہے. وہ عورت کیسی ہوتی ہے؟ وہ بالکل نقاب پہ چھپی ہوئی خاتون ہوتی ہے اور وہ کسی مردار چیز کے اوپر بیٹھی ہوتی ہے. قریب جا کے دیکھتے ہیں عورت اپنا ہاتھ روک لیتی ہے، یعنی بندہ دیکھ رہا ہے مجھ کو. جب میں تھوڑا آگے پیچھے اپنی نظریں کرتا ہوں پھر اپنے کام میں لگ جاتی ہے. خاتون کرتی تو کیا کرتی ہے؟ کہا میں درخت کے پیچھے ہو گیا دیکھوں یہ کیا کرتی ہے. کہا ایک گدھا ہے جو مرا ہوا ہے اس کا گوشت کاٹتی ہے. کیا کاٹتی ہے؟ گوشت کاٹتی ہے اور شاپر میں لے کے جاتی ہے، نمکین بنائے گی گھر جا کے. ہمیں اس عورت کے پیچھے ہو لیا کہ حرام مردار تو کسی مذہب کے نزدیک بھی جائز نہیں ہے. اس کا کیا مذہب ہے؟ مجوسیوں کے نزدیک بھی حرام جائز نہیں ہے. یہ کون سے مذہب کی رہنے والی ہے؟ گھر پہنچتا ہوں اور گھر کے باہر دیواروں پہ گھر میں واویلا ہے، کچھ آوازیں ہیں. میں نے کہا میں اس عورت کو یہ کام نہیں کرنے دیتا. میں نے دروازہ کھولا اور میں اندر چلا گیا. دیکھا کہ 3 سے 4 بچیاں ہیں، جوان لڑکیاں. انہوں نے مجھ کو دیکھ کر اپنے منہ چھپانا شروع کر دی. مجھ کو تھوڑی پشیمانی ہوئی کہ میں کیوں بغیر اجازت کے کمرے میں آیا گھر میں. کہا میں اسی قدم واپسی ہو گیا، دروازہ بند کر لیا. اب دروازے کے باہر سے میں نے آواز شروع کی، اے اللہ کی بندی، تو جس مذہب سے بھی تعلق رکھتی ہے، میرے نزدیک کسی مذہب کے اندر حرام کھانا جائز نہیں ہے، تو ایسا کام کیوں کرنے لگی؟ خاتون کیا کہتی ہے؟ سلیمان چلا جا. خاتون کو نام پتہ ہے اس کا. خاتون کیا کہتی ہے؟ سلیمان چلا جا، تنگ نہ کر ہمیں، تو ہماری حالات کی خبر نہیں جانتا، اور جو یہ کام کر رہے ہیں جس کے لیے کر رہے ہیں وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو جا. ہو کون؟ کہ تیری طرح ہم بھی مسلمان ہیں. تو کہا مسلمان کب سے حرام کھانے لگا ہے؟ قرآن پڑھا عورت نے کہ استداری کیفیت کے اندر حرام جائز ہے، اور ہم اس طرح استداری کیفیت میں. ہوا کیا ہے؟ ہم سیدی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، مجبور ہیں، کچھ بھی نہیں ہے کھانے کو. ابھی نہ کھائیں تو مر جائیں گے، اور زندگی بچانا فرض ہے. یہ مسئلہ تجھے بتایا، یہ میری جوان بچیاں ہیں، یہ اٹھ نہیں سکتی ہیں، اتنی حالت خراب ہے ان کی، تو یہ کھائیں گے زندگی گزاریں گے. سلیمان نے کہا اللہ کی بندی اتنا صبر کیا، تھوڑا اور صبر کر جا، کچھ دیر صبر کر، اللہ غائبی رزق دے گا، تھوڑے دیر صبر کر. کہ تیری بات پر اعتبار ہے، ہم صبر کریں گے کچھ اور دیر. سلیمان اپنے سارے حج کا سفر کا جتنا توشہ تھا اس کے لیے جو کچھ بھی کر سکتا تھا، گندم، اناج، فلان 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 فلان، سب کے کھاؤ، اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے. اور وہاں گئے. سلیمان نے کہا میں کسی وجہ سے نہیں جا سکتا ہوں حج پہ، توشہ ہے ہی نہیں حج کا، آپ لوگ جاؤ. بڑوں نے کہا آپ قافلے کے امیر ہیں. کہا نہیں آپ لوگ جائیں، میں نہیں جا سکتا، میری مجبوریاں ہیں. قافلہ مختصر چلا گیا. اکثریت کی رائے یہ بنی کہ سلیمان سے بہت عظیم گناہ ہوا ہے، جس کی بنیاد پر میرے بھائیوں کسی کے ظاہر کو دیکھ کے کبھی بھی تہمت نہ لگاؤ، پتہ نہیں اندر سے کتنا ہوا ہے. یار فلاں کو دیکھا، یار فلاں کام کر رہا تھا، تجھے کیا پتا؟ کبھی بھی لوگوں نے ترتیب یہ بنا لی کہ سلیمان سے کوئی عظیم گناہ ہوا ہے، جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اس کو محروم کر دیا. قافلہ چلا جاتا ہے. سلیمان کہتے ہیں، سلیمان بن ملک، ہوئے 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 جو مجھ پہ حالات آئے ہیں یہاں، اس صحرا کی تھپیڑوں نے جو مجھے مارا ہے گرمی کے اندر، کوئی جگہ تو تھی نہیں. کہ جو حالت اس ماں اور بچیوں پر تھی وہی حالت مجھ پہ تھی اب، کہ میں حرام کھاؤں اور زندگی گزاروں اپنی، کیونکہ میرے پاس تو کچھ تھا نہیں، میں تو سب کچھ دے چکا تھا. کہ پھر میں نے بھی گدھے کے چمڑے کھائے ہیں بھون بھون کے. اتنے میں کہا پتا تھا قافلے نے یہیں سے گزرنا ہے. قافلہ اپنے حج کے ایام کو پورا کرنے کے بعد آیا. وہ میں چھوڑ دیا درمیان میں جو بچیوں نے سلیمان کو دعا دی ہے، اللہ تجھ کو اس کا نعم البدل دے گا جو تو نے ہمارے ساتھ کیا ہے. کسی نے کہا اللہ تعالیٰ تجھے حج مبرور کروائے گا، کسی نے کہا اللہ تیری بخشش کر دے گا، کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا کہا. قافلہ آتا ہے، سب سے پہلے بھائی حشام ناراض ہوتا ہے. برا کیا سلیمان تو نے ہمارے ساتھ. کیا کیا؟ کہا اگر حج کرنا ہی تھا تو ہمارے ساتھ کر لیتا، کیا برا کیا تھا ہم نے تیرے ساتھ.
میں ادھر گدے کے چمڑے کھا رہا ہوں، میں کہاں گیا ہوں حج کرنے کے لیے؟ جھوٹ بول رہا ہے، حج کرنے کے لیے گیا۔ حتیم کے مقام پہ دونوں کی ٹکر نہیں ہوئی ہم دونوں کی؟ حتیم میں تھے تو میں نہیں کیا حج کرنے کے لیے، میں نے حتیم میں دیکھا ہے۔ اتنے میں قافلے سے ایک آدمی نکلتا ہے، یہ لے 40,000 دینار۔ کہا یہ کیا ہے؟ کہا باب رحمت سے جب ہم گزر رہے تھے تو نے کہا یہ میری امانت اپنے پاس رکھو، میں لے لوں گا۔ بھائی میں نہیں سنبھال سک رہا ہوں، یہ اپنے پاس رکھو، میں نہیں سنبھال سک رہا ہوں۔ بھائی میں نہیں گیا ہوں۔ قصہ مختصر یہ ہوا، سلمان بن ملک کہتے ہیں میں سویا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے کہ سلمان اور کتنی شہادتیں اکٹھی کروں تب تجھے یقین آئے گا کہ تو نے حج کیا۔ کیا فرمایا؟ کتنی شہادتیں یقین اکٹھی کروں کہ تجھے یقین آ جائے کہ تو نے حج کیا ہے۔ اور کہا اللہ تعالیٰ نے تیری شکل کا ایک بندہ مقرر کیا ہے جس نے اس سال حج کیا ہے، یہ تا قیامت کرے گا اور تیرے اعمال کے اندر اس کا ثواب لکھے گا، تیرے اعمال میں اس کا ثواب لکھا جائے گا۔ میرے بھائیو، یہ ہیں اہل البلا، جو اس کے بعد اس کا نمبر آنا ہے، اندھے کے بعد کس کا نمبر آنا ہے؟ مصائب والوں کا۔ دائیں بائیں دیکھا کرو، بہت لوگ ملیں گے آپ کو، سفید پوش ہوں گے، وہ سوال نہیں کرتے، وہ گونگے ہیں، ان کو یہ چیز یاد ہے کسی نے فقر کے اندر محتاجگی کے باوجود سوال کھول دیا، منہ کھول دیا، کہ موت تک تنگی کے دروازے کھلیں گے اس کے لیے، یہ نہیں بولتے۔ آپ کے ذمہ ہے کہ ہم ان کی ترتیب بنائیں، ان کو دیکھیں، سوچیں، پیار محبت سے ان کو ٹٹولیں کہ پتہ نہیں اندر کیا ترتیب ہے۔ اوپر سے وائٹ واش تو ہوا ہے، اندر سے غریب کی جیب میں چونی بھی نہیں ہے، اوپر سے کیا بنا ہوا ہے؟ وائٹ واش بنا ہوا ہے، سوٹٹ بوٹٹ ہے، لیکن اندر سے غریب ہے۔ ڈھونڈے ایسے بندوں کو، ملیں گے آپ کو۔ تیسرے بندے جی، یہ اہل البلا گئے، فقراء کو لاؤ بھائی، فقراء آئیں گے، پھر مساکین۔ پھر روایت بولتی ہے اللہ کو شرم آئے گی ان کو سامنے کھڑا کر کے، تم لوگ ادھر ہو جاؤ، تم لوگ سائڈ پہ ہو جاؤ، بس تم لوگ اصحاب یمین بن جاؤ۔ ہائے ہائے، پھر مار پٹنی شروع ہوئے گی شیخ، پھر معاملہ آئے گا دوسری ترتیب پر۔ بس ہو گیا، ترس کھا لیا جس پہ کھانا تھا۔ سب سے پہلے میری طرح کے 2 نمبری مولویوں کو سامنے کھڑا کیا جائے گا، اہل علماء کو، جن کی ٹیک لگی ہوئی تھی۔ ما علمت وما عملت وما فعلت بما علمت، کوئی سلام دعا نہیں ہے، کوئی رشتہ داری نہیں ہے، اپنے علم پر عمل کتنا کیا یہ بول بس خالی، باقی نہیں ہے آپ سے کوئی بات چیت۔ پہلا سوال یہ ہوگا، بچ گیا تو بچ جاوے گا، ایسے نہیں بچے گا، اس کو بڑی شان دیں گے اگر یہ پورا اترتا ہے تو۔ جب یہ اگر کامیاب ہوتا ہے اس سوال کے اوپر تو فرشتہ، اللہ تعالیٰ کے اللہ فرمائیں گے اب تو جس کو چاہے جنت میں لے جا سکتا ہے، خالی اپنے آپ کو پاس کروا۔ یہ ظالم بہت اوپر جا سکتا ہے اگر یہ اپنے آپ کو پاس کروا لے تو، اس کے پیچھے بڑے ڈبے ہیں، یہ خالی انجن بن جائے نا، اور انجن صحیح سمت پہ چلے، انجن پٹری پہ نہ چڑھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تھا، حضرت امت کی کشتی کو کون ڈبائے گا؟ رو گئے علماء۔ پھر سوال ہوا، حضرت امت کی کشتی کو کون پار لگائے گا؟ ہنس گئے علماء، کہ ڈبوانے والے بھی یہی ہیں، پار لگانے والے بھی یہی ہیں، کوئی اور ہے نہیں۔ عوام تو غریب لوگ تو جنت میں بھی ان کی محتاج ہیں، یہ تو اللہ کو دیکھے بغیر ہی راضی ہو جائے گے لولی پاپ پہ۔ کس پہ؟ اللہ تعالیٰ نے جنت دے دی، کسی کو 70 حوریں دے دی، کسی کو کیا دے دیا، کسی کو ہاں بھائی ہر رضی تم خوش ہو، ہاں اللہ بہت خوش ہے بھائی، اور کوئی چاہیے نہیں، اللہ کافی ہو گیا، اور کیا چاہیے؟ ہم لوگ جا رہے ہیں، ہم لوگ دوبارہ حوروں کے پاس۔ اللہ پوچھے کہ اہل علم سے پوچھ لو، کچھ رہتی ہے سوال؟ اچھا ہاں، آپ سے گئے، کچھ رہتا ہے؟ دیکھ لیا اللہ کو؟ کہا نہیں۔ کہا سادو پھر کیا لیا اللہ سے؟ کچھ بھی تو نہیں لیا، اللہ رہتے ہیں ابھی تک تو، اللہ کو تو دیکھنا ہے۔ او اتنی بڑی چیز رہ گئی تھی، سادے تو سادے ہیں، یہ اگر پار لگتے ہیں بڑوں کو پار لگائیں گے۔ جیسے یہ اس کامیاب ہو گئے اس سوال سے، اعلان کرے گا فرشتہ، روایت کہتی ہے مجمع کو جمع کرے گا اس کے قریب، مجموع کو، کسی نہ کسی وقت اس کی حاجت پورا کی تھی، آجو۔ کسی نے کسی وقت یہ بھوکا تھا، اس کو روٹی کھلائی تھی، آجو۔ کسی نے کسی وقت اس کو پانی پلایا تھا، یہ پیاسا تھا، آجو۔ کسی نے کسی وقت اس کو کپڑے دیے تھے اور یہ ننگا تھا، آجو، پہنچو پہنچو پہنچو۔ لوگ پوچھیں گے ہوا کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں عالم کو سفارش کرنے کی اجازت دی ہے، اور وہاں تعداد مداد نہیں ہے کہ 10 ہیں یا 100 ہیں یا 200 ہیں، پہنچو 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 پہنچو۔ پھر جس پر یہ ہاتھ رکھے گا اور اس پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اللہ جنتی بناتے رہے، اللہ جنتی بناتے رہے۔ لیکن اگر سوال کا جواب نہیں دیا نا شیخ،
ہائے ہائے ہائے. روایت کہتی ہے سب سے پہلے اس مولوی صاحب سے جہنم کو پڑھا جائے گا. سب سے پہلے مولوی صاحب جائیں گے, اپنے علم سمیت جائیں گے, اور اگر سوال کا جواب نہیں دیا. پھر شیخ سی فور کیٹ ڈی فور ڈاگ والے آئیں گے, تشریف لائیے, یہ بھی آئیں گے. سب سے پہلا بندہ مالدار آئے گا جو غرق تھا, جس کو لوگوں کا خون چوسنا پسند تھا. خون چوسنا کیا تھا؟ پسند تھا. یہ ظالم حکمران آئیں گے, یہ ظالم افسران آئیں گے, ناراض نہیں ہونا. یہ ظالم وکلاء آئیں گے, 10-10 روپے پہ جس جج کا قلم بکتا تھا یہ آئیں گے. میدان میں آئیے, چھوڑتا تھوڑی ہوں میں, حق ہے. تم نے مجھے غافل سمجھا ہوا تھا, تشریف لائیے, آئیے آئیے, طبیعت ٹھیک کریں آپ کے. ہم کیوں کیا؟ یہ حکمرانوں سے, مالداروں سے پوچھا کیوں کیا؟ اللہ مال کے نشے نے پاگل کر دیا تھا. فرضی نہیں آتی کبھی ہی کلّا. شرم نہیں آئے گی ان کو یہ جملہ بولتے ہوئے. اللہ تعالیٰ ایک دفعہ موقع دیجیے, دیکھیو تماشا کرتے کیا پھر ہم لوگ. اللہ کہیں گے جھوٹ نہ بولو, بکواس کر رہے ہو تم لوگ. مالدار تھے, ہاں. مال کے نشے نے ایسا کیا, ہاں. اللہ تعالیٰ سلیمان علیہ السلام کو اٹھا کے لے آئیں گے, اس سے زیادہ مالدار تھے. چپ ہو جائیں گے, اس سے زیادہ نہیں تھے. کہا اس نے مال کے ہوتے ہوئے مجھے راضی کیا, کیا. تو کہا تم اس سے بڑے تو مالدار نہیں تھے, نہیں تھے. جہنم میں پھینکو ان کو, چلو اٹھاؤ, یہ طبقہ تو صفا کرو, آگے تشریف لائیے. اہل بلا آئیں گے, مصیبتوں والے. ایک مصیبتوں والے وہ تھے جن کو بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ نے جنت بھیج دیا, وہ صابر تھے. واویلا کرنے والے نہیں تھے, یہ ناچ گانا کرنے والے تھے. بات اتنی سی ہوئی تھی, لوگوں کو اتنا بتاتے تھے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ یہ کچھ کر لیا, دیکھ لو. جس طرح اللہ اس کا رب نہیں ہو گیا, اللہ اس کا دشمن ہو گیا. یہ واویلا والے آئیں گے, آئیے. کیا ہوا؟ اللہ مسائل بھی اتنے دیے تو نے ہمیں, حالات اتنے ایسے بگڑے ہوئے تھے, ہمیں سوچ بھی نہیں آئی کہ تیرے طرف بھی رجوع کریں. کوئی موسم اچھا ہوتا تو آتے نا. اچھا ایوب علیہ السلام کو لاؤ, اس سے زیادہ مصیبت میں تھے؟ نہیں اللہ, یہ بہت زیادہ تھا. تو کون مصائب کے بغیر بھی اس نے کچھ کیا؟ کچھ کیا. اٹھاؤ جہنم میں پھینکو. چلو آگے چلیے. فقراء کو لاؤ, فقراء آئیں گے. یہ شخص وہ ہو رہا ہے, یوم قیامہ ہے, یہ مذاق نہیں ہے. ہاں جی, واویلا کرنے والے فقیروں کو بلایا جائے گا. اللہ دیا کیا تھا جو لے رہا ہے آج؟ کچھ دیا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو بلاؤ, بلایا جائے گا. اس سے زیادہ فقیر تھے؟ نہیں. اس نے مجھے راضی کیا, کیا, جہنم میں پھینکو. جہنم میں پھینکا جائے گا. میرے بھائیو معاملہ قصہ مختصر آسان ہے. یہ میں روایت سناؤں تو یہ روایت 7.5 صفحے کی ہے. ہمارے کو رات 12 بج جائیں گے. شکر ہے اورنگزیب صاحب نہیں آج. کافی ہے, کافی ہے زندگی لیے. میں تو چاہتا رکوع پورا کریں گے, اسی وقت تفصیل ٹائم ہو گیا. یا آگے ادھر ہی سے چھوڑا, انشاءاللہ ہفتے کے دن اللہ انشاءاللہ دوبارہ اس کو شروع کریں گے. تو معاملے میرے بھائیو آسان نہیں ہے. سب اللہ تعالیٰ کے قانون ہیں, یہ قدرت ہے, یہ سنتیں ہیں. یہ یوں ہی ہوگا جسے بتایا ہے ویسے ہی ہوگا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا, اور یہ میں پیٹ سے بات نہیں کر رہا تھا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیحین کی حدیث ہے, بخاری مسلم کی لکھی ہوئی. کمزور حدیث بھی نہیں ہے کہ چلو یار کمزور ہے, ہو سکتا ہے کہ کسی راوی نے جھوٹ بولا ہوا ہے. نہیں بھیا, بخاری مسلم کی حدیث ہے, ضرور ہوئے گا, ضرور ہوئے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو ایک ہی معاملہ ہے, وہ کیا ہے؟ راضی کر لیں اس کو. ایک ہی در ہے, اس سے چمڑ جائیں. دن میں 100 غلطیاں کرتے ہیں نا, گناہ ہوتے ہیں, ٹینشن نہیں ہے. پھر آ بس رات بغیر توبہ کے سونا نہیں ہے, رات بغیر توبہ کے سونا نہیں ہے. اور اس توبہ میں یہ عزم کرنا, اللہ کبھی نہیں کروں گا, ابھی نہیں, کبھی نہیں. پھر گرتا ہے پھر آ جا, پھر گرتا ہے پھر آ جا. معاملہ آسان نہیں ہے شیخ, ہاں معاملہ آسان نہیں ہے. آ رہے چلتے دل پہ, اللہ کی قسم بڑی تکلیف ہوتی ہے, لیکن چند دنوں کی تکلیف ہے. ایسا سکون ملتا ہے, سبحان اللہ, اس کو زبان سے بندہ بیان نہیں کر سکتا. پھر جب آنکھیں بند کرے گا نا, ہائے 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 ہائے, سبحان اللہ. واقعہ سنا دوں جنت کی, اس پہ رو گے اب جو میں سناؤں گا. پاکستان بن رہا تھا, انگریزوں کا دور تھا. شیخ بندہ دور کا نہیں ہے, بندہ بڑے قریب کا ہے. مولانا جعفر رحمۃ اللہ علیہ, ان کی پوری ایک جماعت تھی. مولانا رفیع الدین صاحب تھے, یہ تھے. یہ چنیوٹ کے لوگ تھے. کہاں کے لوگ تھے؟ یہ چنیوٹ ہمارا, یہ آج قادیانیوں نے جس کو پکڑا ہوا ہے جگہ کو.
اللہ اکبر کبیرہ. شیخ حالات آئے میرٹھ سے لے کر لکھنؤ تک کوئی ایسا درخت نہیں تھا جس میں کسی عالم کی لاش نہیں تھی. یہ دور تھا. یہ سب یہ جمے ہوئے لوگ یہ نہیں تھے, ہارنے والے لوگ نہیں تھے. شیخ احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے, سبحان اللہ, جب مار کھاتے تھے ان کے اوپر برف کی سلاخیں رکھتے تھے. کیا رکھتے تھے؟ برف کی سلاخیں رکھتے تھے. تو جو انگریز سپرنٹینڈنٹ تھا, جو بھی بلا تھی, وہ آ کے پوچھتا تھا, کتابوں میں لکھا ہے کہ تمہارے کوئی جذبات ٹھنڈے ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں, یعنی اس لیے سلاخیں رکھی ہوئی ہیں کہ جتنے تم لوگ بولتے تھے ابھی تھوڑے ٹھنڈے ہو رہے نہیں ہو رہے. کہا حضرت نے عجیب جواب دیا, کہا جو جسم ٹھنڈا ہوتا ہے تو ایمان گرم ہوتا ہے. کیا لکھا ہے الفاظ کا کتاب میں؟ جو جسم ٹھنڈا ہوتا ہے تو ایمان گرم ہوتا ہے. یہ چیزیں کبھی بھی ایمان کو نہیں چھڑوا سکیں گی, کبھی بھی نہیں چھڑوا سکیں گی. تو مولانا جعفر رحمۃ اللہ علیہ پھانسی کی سزا مل گئی. جی بابے کو پھانسی دے دو, اگلا ناچ رہا جیل میں. ارے ناچتے کیوں ہو؟ کہ بس آپ بیان قریب جس کے لیے جو کچھ کر رہے ہیں ادھر پہنچنے والے ہیں, اور کیا چاہیے ہم لوگوں کو. وہ جو تھا نا حاسد والا تھا شیخ, کوئی حسد کوئی حد سے زیادہ تھا, وہ جو بڑا تھا ان کا, کہا نہ اس کی یہ خواہش بھی نہیں پوری ہونے دینی, اس کو پھانسی نہیں دینی. یہ جو کہتا ہے نا, اس کا مطلب ہے بے غیرت کو یہ یقین ہے کہ کچھ ہوگا اوپر, اس لیے تو اس نے اپنے آرڈر واپسی کیے. تو کا کالا پانی لے چلو ان کو, یہ 3 بندوں کو کالا پانی لے چلو. شیخ اسٹیم والے انجن ہوا کرتے تھے, کالا پانی لے کے جایا جا رہا ہے. جس بوگی میں ان کو بند کیا, خاردار تارے لگائیں چاروں طرف, خاردار تارے لگائیں اندر کی طرف, باہر کی طرف نہیں, اندر کی طرف. ڈرائیور جھٹکے دیتے 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 جاتا ہے. اور جب جھٹکے لگتے نا شیخ, کتاب میں لکھا ہوا 3-3 4-4 انچ کے کیل تھے, وہ جسم میں لگتے تھے اور یہ ہنستے تھے. اور جب جسم میں شیخ سبحان اللہ الحمدللہ, اور لوگوں کو دیکھتا ہے تکبر کی نگاہ سے. یہ بہت آسان ہے دین, یہ جو یہ والا میں نے دین بنایا ہوا نا, سبحان اللہ اللہ اکبر, یہ بہت آسان دین ہے. ابو جہل کو بھی بولتے تو کرنے کو تیار تھا. تکبر نہیں چھوڑیو, تکبر پہ رہنا, بس سبحان اللہ کرتا رہے. نہیں سمجھ میں آئی. ابو جہل سب سے پہلے آتا ہے اس دین کے اوپر. ادھر معاملہ ہی کچھ اور ہے, مطالبہ ہی کچھ اور ہے اللہ تعالیٰ کا. ادخلوا فی السلم کافہ, پورا کا پورا مسلمان بن جا. قرآن کا مطالبہ یہ ہے. وہ جب کیلے چبھتے رہے تو یہ ہنستے تھے, مسکراتے تھے. اس پر بھی جلن شروع ہو گئی. اب کیوں ہنستا ہے؟ اب بلال کو امیہ بن خلف مارتا ہے تو اس کو کچھ ہوتا رہی, تو ان کو اس پہ بھی تکلیف تھی. تجھے ہوتا کیوں نہیں ہے بھائی؟ ہم تجھے مارتے, تجھے کیوں نہیں ہوتا کچھ؟ کیا بلا ہے؟ تو ان سے پوچھے کیا مسئلہ ہے, تکلیف کیوں نہیں ہوتی ہے؟ کہ جب ایک کیل خوش جھکتی ہے نا اندر, تو کیا درد تھوڑی ہوتا ہے؟ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتے ہیں. فی کیل کے اوپر اللہ کے نبی کی زیارت ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ بریکیں مارے تاکہ ہم لوگوں کو کیلیں چبھیں. کالا جیل جاتے ہیں, بیوی بچوں کو پتہ چلتا ہے ابا جی کہاں پہنچ گئے ہیں, کالے پانی تک پہنچ گئے, وہاں کی جیل میں ہیں. آواز لگتی ہے, جعفر کون ہے؟ جعفر جی میں ہوں. ملاقات آئی ہے. میری کون ملاقات آئی ہے اس جگہ پہ؟ کہاں ملاقات آئی ہے؟ وہاں جعفر باہر جاتے ہیں جہاں تک وہ ترتیب بنی ہوتی ملاقات. ارے تم کدھر؟ بس پتہ چلا ابا جیل میں. ہم نے کہا ملاقات کے لیے چلیں. 4 بیٹیاں, ایک بیوہ, ایک ماں, 5 ملنے آئے ہیں ابا سے. اور بیٹیوں نے ایسے نقاب کیا ہوا, باپ کو منہ نہیں دکھاتی ہیں. ارے منہ تو دکھاؤ, قابل ہی نہیں ہے دکھانے کے. کہ کیوں؟ کہ ان کے منہ تھوڑی ہیں. کہیے تو لاغر لوگ ہیں, لاغر, گھروں میں کچھ ہے تھوڑی کھانے کو کہ جو یہ منہ دکھانے کے قابل ہیں. بچیوں کے رشتے کرتے, تھوڑا تجھ کو سکون مل جائے گا. بچیوں کے رشتے کرتے, رشتے آتے ہیں. جب پتہ چلتا ہے باپ جیل میں, پھر نہیں آتے, پھر چلے جاتے ہیں. باپ کون ہے؟ جب جیل میں پتہ چلتا ہے نا باپ جیل میں ہے, قرآن کی عظمت کی خاطر, رسول اللہ کی خاطر جیل کے اندر گیا ہوا ہے. لوگوں کو یہ نہیں پتا قرآن کی عظمت کیا ہے اور رسول اللہ کی خاطر کیا ہے. بس باپ جیل میں ہے, رشتہ کوئی نہیں کرتا. ان لوگوں سے نہیں کرنے, اچھے لوگ نہیں ہیں ابھی. ہائے بچیوں کو سائڈ پہ جا کر ایک بات بولی, وہ کانپنے والی بات ہے شیخ, جو باپ نے بولی مولانا جعفر نے اپنی بیوی سے. کہ یہ بولنا لوگوں کو آج کے بعد جو رشتے لینے آئیں گے نا, کہ یہ زندہ باپ کی یتیم بچیاں ہیں. کیا بولنا؟ یہ زندہ باپ کی یتیم بچیاں ہیں, ان کا باپ نہیں ہے, یہ بولنا ان کو. تب جا کے شاید کوئی رشتے ہو جائیں.
شیخ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہوئی یہ زمین ہے، یہ آسانی سے نہیں عطا فرمائی، ہم بے قدرے لوگ ہیں۔ 14 اگست کے اندر ہم ناچتے ہیں، ہمیں کیا چاہیے تھا؟ قرآن اٹھا لیتے، ان کی روحوں کو صالح ثواب بھیج جاتے۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما، ان کی برکت سے ہم آج آزاد ہوئے۔ ہمارا بڑا بھی، ابھی چھوڑو کیا بولے شیخ، اور ہمارا چھوٹا بھی ناچ رہے ہوتے ہیں۔ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ناچ رہے ہوتے ہیں۔ اور ان مردودوں کا نام لیتے ہیں جن کا نام نہیں لینا چاہیے، ان مردودوں کا نام لیتے ہیں۔ چند مخلصین لوگ ہیں میرے بھائی جن لوگوں کو دفن کر دیا گیا ہے۔ کیا کر دیا گیا ہے؟ بالکل صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ خیر انہوں نے کام یہ اللہ کے لیے کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے انہوں نے میرے لیے کام کیا تھا۔ آج 22 کروڑ عوام جب سجدہ کرتی ہے نا شیخ، اس آدمی کے اپنے سجدے قبول تھے یا نہیں تھے یہ تو اللہ کو پتہ ہے، لیکن اس 22 کروڑ عوام کے ایک ایک سجدے کا ثواب اس تک پہنچتا ہے، اور پکا پہنچتا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ زندگی تو انشاءاللہ آگے شروع کریں گے، اور زندہ ہے، مر نہیں رہی تھی، سائیں سے غم نہ کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آمین برحمتک۔ اللہ بہتر۔